بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، رضا اکیڈمی میں ہم آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں 10th کلاس کے جو نصاب میں صورت شامل ہے یعنی صورت احزاب کا رکوع نمبر 1 کی آیت نمبر 1 تا 4 تک پڑھیں گے۔ اسٹوڈنٹس، سورۃ الاحزاب یہ مندرجہ ذیل عنوانات پر مشتمل ہے، جن میں سے چند باتوں کو ہم ڈسکس کریں گے جو کہ رکوع نمبر 1 کے مطابق پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی الہی کی پیروی کرنے کی تلقین دی۔ دوسرے نمبر پہ زمانہ جاہلیت کی ایک رسم یعنی جو زہار کے نام سے تھی اس کی وضاحت کی۔ تیسرے نمبر پہ منہ بولے بیٹوں کے بارے میں ہدایات دی۔ آیات کا ترجمہ کرنے سے پہلے اسٹوڈنٹ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ سورۃ احزاب کو احزاب کیوں کہا جاتا ہے یا سورۃ احزاب کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ پیپر میں ایک کویسچن آتا ہے کہ سورۃ احزاب کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ سورۃ احزاب کا جو لفظ ہے اسٹوڈنٹ یہ حزب سے نکلا ہے۔ حزب واحد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کے معنی گروہ، قبیلے اور لشکر کے ہیں۔ احزاب کا جو لفظ ہے یہ جمع کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کے معنی گروہ کے ہیں۔ اب آتے ہیں اسٹوڈنٹ اس کی وجہ تسمیہ پہ۔ تو اس غزوہ میں کفار اور یہودی قبائل بڑی تعداد میں مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تھے، اس لیے اس کا نام احزاب پڑ گیا۔ اگر ہم غزوہ احزاب کے مختصر واقعات کا جائزہ لیں تو کیا ہے اسٹوڈنٹ؟ مدینہ طیبہ میں یہودیوں کے 2 قبیلے آباد تھے، ان میں سے ایک بنو نذیر کا تھا، دوسرا بنو قریظہ کا قبیلہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں پہنچتے ہی ان سے دوستی کا معاہدہ کیا، لیکن یہ در پردہ مخالف ہی رہے۔ اب کیا ہوا؟ دوستی کے معاہدے کے باوجود بنو نذیر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی ناپاک سازش کی، مگر وہ اس میں بری طرح ناکام رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جلا وطن کرنے کا حکم دے دیا۔ اب کیا ہوا؟ ان کا ایک وفد مکہ پہنچا۔ مکہ والے تو پہلے ہی مسلمانوں کے دشمن تھے، اس نے قریش کو مسلمانوں کے لیے جنگ کرنے پر آمادہ کر لیا۔ اب اس کے بعد انہوں نے عرب کے دوسرے قبائل کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، جن میں بنو غطفان کا بھی نام آتا ہے، بنو اسد کا نام بھی آتا ہے، یعنی اور بھی بہت سارے قبائل اپنے ساتھ ملا لیے اور 10,000 کا لشکر تیار کر کے مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کے لیے چل پڑے۔ ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ ان میں سے ایک حضرت سلیمان فارسی یعنی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ایک خندق کھود لینی چاہیے، اس سے ہماری حفاظت ہوگی یعنی ہم حفاظت میں رہیں گے۔ تو کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی کے مشورے کو قبول کیا اور خندق کھودنے کا کام جاری کر دیا۔ اسی طرح خندق کھودی گئی اور جو قریش مکہ والے اور دوسرے یہودی قبائل تھے وہ مسلمانوں پر حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو اسی طرح یہ مختلف روایات میں آتا ہے کہ یہ جنگ یعنی یہ جو غزوہ تھا یہ بغیر یعنی لڑائی کے ہی ختم ہو گیا، اور 30 بعض روایات میں آتا ہے کہ 30 دن تک اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 40 دن تک محاصرہ رہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹ اس رکوع کی جو پہلی 3 آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند باتوں کی تلقین دی ہے، اس کی سمجھ آپ کو بعد میں آئے گی، پہلے آپ لوگوں کو ان 3 آیات کا شان نزول پتہ ہونا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہجرت کے بعد ولید بن مغیرہ وغیرہ مدینہ طیبہ آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشکش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کی دعوت دینا چھوڑ دیں اور ہمارا دین اختیار کر لیں تو ہم آپ کی مخالفت چھوڑ دیں گے اور قریش کا آدھا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں گے۔ اور ادھر مدینہ کے یہودیوں اور منافقوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قتل کی دھمکی دی اور سازشیں شروع کر دی، تب یہ 3 آیات نازل ہوئیں۔ اب دیکھیے گا، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔
کیا کہا اللہ کی ذات نے؟ یا ایہا، اے نبیو نبی، اتقی، ڈر جائیے، اللہ سے، وا اور لا، نہ، توتی، کہنا ماننا، اطاعت کرنا یا فرما برداری کرنا کوئی بھی معنی لے سکتے ہیں، کافرین، کافروں کا، والمنافقین اور منافقین کا، ان اللہ، بے شک اللہ ہی کی ذات، کانا ہے، علیمن، جاننے والا، حکیمن، حکمت والا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ ماننا، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی ان پہلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو باتوں کی تلقین دی ہے جو آگے آیات آئیں گی، یعنی 2 اور 3 میں بھی چند باتوں کی تلقین دی ہیں، وہ ہم اگلی آیت میں پڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 2 آپ لوگوں کے سامنے ہے، وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ کیا کہا اللہ کی ذات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو؟ وَاتَّبِعْ، اور پیروی کیجئے یا اتباع کیجئے، کس چیز کی؟ ماں، جو، یوحا، وحی کی گئی، الی، طرف، کاف زبر کا، تیری طرف سے مراد کون سی ذات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کا نام آیا ہے۔ من سے، وہی کہاں سے آئی؟ من سے، ربی کا، تیرے پروردگار کی طرف سے۔ انا، بے شک، اللہ ہی کی ذات، کانا ہے، بھی، ساتھ، ماں، جو، تعملون، تم عمل کرتے ہو، خبیرن، خبردار۔ اس، اے پیغمبر، یعنی پچھلی آیات میں ہم نے جب بچے آیت میں پڑھا تھا، اللہ کی ذات نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، کافروں اور منافقوں کا کہنا نہیں ماننا۔ اب اس آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا فرمایا؟ اس چیز کی پیروی کیجیے جو تیری طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ایک اور جگہ پہ بھی قرآن پاک میں فرماتی ہیں کہ پیغمبر اپنے پاس سے نہیں بولتے، صرف وہی ان لوگوں کو وہی بتاتی ہیں جو اللہ کی طرف، ان کی طرف، یعنی اللہ کی طرف سے ان کی طرف جو وحی کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اس چیز کی پیروی کیجیے جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ بے شک اللہ کی ذات، کانا ہے، بھی، ساتھ، ما، جو، تعملون، خبیرہ، بے شک اللہ کی ذات جو تم عمل کرتے ہو اس کو بخوبی جاننے والی ہے یا خبردار ہے۔ یہ تھی بچے آیت نمبر 2۔ وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَکِیلًا۔ چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس چیز کی تلقین دی؟ دیکھتے ہیں، وا اور توکل، بھروسہ کیجئے یا توکل کیجئے، اعلیٰ، اوپر، اللہ ہی، اللہ کے۔ کیا کہا اللہ کی ذات نے کہ اے پیغمبر اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کیجئے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَکِیلًا، اور بھروسہ رکھنے کے بعد پھر کیا کہا؟ اور خدا ہی کارساز کافی ہے۔ یعنی آیت نمبر 3 تک ہم نے مکمل کیا، آیت نمبر 4 پہ آتے ہیں۔ ماں، نہیں، جعلا، کیا یا بنایا، اللہ نے، لی، واسطے، راجلن، کسی ایک مرد کے لیے، من سے، قلبین، 2 دل، فی، میں، جو، فی، اس کے سینے میں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ کسی آدمی کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس بات کی وضاحت کیوں کی اسٹوڈنٹ کہ کسی آدمی کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے؟ اصل میں اسٹوڈنٹ، انسانی جسم میں دل کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، اسے جذباتوں، احساسات اور عقائد کا مرکز خیال کیا جاتا ہے۔ خیالات اچھے ہوں یا برے، ان کا مرکز دل ہی ہے۔ چنانچہ اگر دل میں برے خیالات جنم لیں تو لازمی طور پر اس کے نتیجے میں انجام پانے والے اعمال بھی برے ہوں گے۔ اگر دل میں نیک خیالات ہوں تو اس کے زیر اثر اعمال بھی نیک اور صالحہ ہوں گے۔ ایک دل کے ہوتے ہوئے اس میں 2 مختلف طرح کے خیالات اور عقائد جمع نہیں ہو سکتے، لہٰذا اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہاں پہ فرمایا کہ میں نے کسی ایک آدمی کے سینے میں 2 دل نہیں فرمائے۔ اسی آیت کا جو اگلا حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا فرمایا وہ دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹ۔ وا اور ما، نہیں، جعلا، بنایا یا کیا، ازواجکم، تمہاری عورتوں کو یا تمہاری بیویوں کو،
آلائی جن سے تم یعنی کہہ بیٹھتے ہو، کیا کہہ بیٹھتے ہو، تظاہرون ظہار کر بیٹھتے ہو یا ماں کہہ بیٹھتے ہو، منہن ان کو یا ان سے، امہاتکم تمہاری مائیں، کیا اللہ کی ذات نے فرمایا کہ تمہاری عورتوں کو یعنی تمہاری بیویوں کو تمہاری مائیں نہیں بنایا جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو۔ یہاں پہ بچے ایک لفظ آیا ہے ظہار، کویشچن پوچھا جاتے ہے ظہار سے کیا تظاہرون آیا ہے، یہاں سے جو لفظ ہے ظہار آیا ہے، کویشچن پوچھا جاتا ہے کہ ظہار سے کیا مراد ہے یا اس کا کفارہ کیا ہے۔ غور سے سنیے گا، اہل عرب میں اصل میں یہ بات عام تھی کہ بیوی سے لڑتے وقت وہ غصے میں آ کر اپنی بیوی کو اپنی ماں سے تشبیہ دے دیتے تھے، اسے وہ اصطلاحاً ظہار کہتے تھے، پھر وہ یہ سمجھ بیٹھتے تھے کہ ایسا کہہ دینے سے ان کا نکاح ٹوٹ گیا ہے اور ان کی بیوی ان پر حرام ہو چکی ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی کئی لوگ اسی غلط فہمی میں مبتلا تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرما دی کہ ان کے ایسا کہہ دینے سے حقیقت بدل نہیں جاتی، تو ان کی بیوی بیوی ہی رہتی ہے۔ تو اسی طرح ظہار کا جو کفارہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مقرر کیا 28ویں پارے کے سٹارٹ میں آتی ہیں۔ ظہار کا کفارہ کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرنا۔ ہاں، اگر انسان کے پاس اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ ایک غلام کو آزاد کرے، اسے چاہیے کہ وہ 2 ماہ کے روزے رکھے، بشرط یہ کہ وہ روزے لگاتار ہوں، یعنی اندر سے یہ نہ ہو کہ ایک دن روزہ رکھ لیا دوسرے دن چھوڑ دیا ہو، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، وہ روزے لگاتار ہوں۔ ہاں، اگر 2 ماہ کے وہ روزے نہیں رکھ سکتا تو اسے چاہیے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات نے ظہار سے نکاح ٹوٹ گیا یہ یعنی اس کا کفارہ مقرر کر کے اس طرح کی بہودہ جو رسم تھی اس کو ختم کر دیا اور پاکیزہ رشتے کو پامال ہونے سے بچا لیا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے بچے یعنی اسی آیت نمبر 4 کے حصے میں اگلے حصے میں کیا فرمایا، وا اور ماں نہیں جعلا بنایا یا کیا ادعیاءکم تمہارے لیے پالکوں کو، ابناءکم تمہارے بیٹے، یعنی جو تمہارے لیے پالک بیٹے ہیں وہ تمہارے بیٹے نہیں بنایا۔ لے پالک بیٹے کسے کہتے ہیں؟ منہ بولا بیٹا، یعنی کسی کو اپنا بیٹا بنا لینا۔ ہم اس کی وضاحت پڑھیں گے پھر آپ لوگوں کو مزید سمجھ آ جائے گی۔ وذالکم یہ تمہارے لیے ہیں، قولکم تمہاری باتیں ہیں، بافواہکم یعنی تمہارے یہ منہوں کی باتیں ہیں۔ اصل میں اسٹوڈنٹ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، یعنی منہ بولا بیٹا۔ اب لوگ اسے زید بن حارثہ کہنے کی بجائے زید بن محمد کہتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ بات ناگوار گزری۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہاں پہ وضاحت فرما دی کہ تمہارے لیے پالکوں کو تمہارے بیٹے نہیں بنایا، یعنی جو تمہارے لیے پالک بیٹے ہیں وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں۔ ذالکم قولکم بافواہکم یہ تو تمہارے منہوں کی باتیں، اگر تم ان کو کہتے ہو کہ یہ یعنی اگر ہم حضرت زید بھی آتے ہیں کہ یہ زید بن محمد ہے، یہ تو تمہارے صرف منہ کی باتیں ہیں، اصل میں وہ زید بن محمد تو نہیں ہے، وہ تو زید بن حارثہ ہیں۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی اس بات کی بھی وضاحت فرما دی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے آگے اسی آیت کے آگے کیا فرما دیا، واللہ اور اللہ ہی کی ذات ہے، یقول فرماتی ہے کیا، حق کا حق، وا اور ہوا وہی ہے، یہدی ہدایت دیتا ہے، سبیلا سیدھے راستے کی۔ یہ تھی اسٹوڈنٹ ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں۔ ہاں، اگر آپ کو کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔